السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیرت انسائکلوپیڈیا سیریز میں آپ لوگوں کا خیر مقدم ہے۔ اب انشاءاللہ ہم لوگ شروع کرنے جا رہے ہیں ویڈیو نمبر 45، سبق نمبر 45۔ اس میں آج میں آپ لوگوں کو ایک واقعہ سناؤں گا جس کے وجہ سے ہجرت حبشہ کر کے جو گئے تھے، سمجھے کہ 20 کے قریب لوگ، خواتین اور حضرات دونوں ملا کر کے، وہ 4-5 مہینے میں واپس آ گئے۔ اب کیا خبر ان کو ملی جس کی وجہ سے واپس آ گئے؟ تو یہاں خبر کچھ اور تھی، اب وہاں پہنچتے پہنچتے خبر بالکل الٹ ہو گئی، جس کی وجہ سے وہ لوگ واپس آئے۔ جب واپس آئے ہیں تب تو یہ لوگ اور طیش میں آ گئے اور مارنا پیٹنا شروع کر دیے۔ تو پھر جو ہے دوبارہ جو ہے دوسری ہجرت حبشہ کرنی پڑی، اور اس میں تقریباً 100 کے قریب لوگ کیے۔ تو آج میں وہ واقعہ سناؤں گا انشاءاللہ آپ لوگوں کو کہ وہ کیا واقعہ ہوا تھا جس کی وجہ سے ہجرت حبشہ سے جو ہے مہاجرین واپس آ گئے تھے۔ تو وہ معاملہ کیا ہوا آپ سمجھ جائیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں بھی جاتے تھے تو دعوت پیش کرتے تھے، اور دعوت میں کیا پیش کرتے تھے؟ قرآن مجید۔ اب ان لوگوں کو ہر چیز کا تو توڑ تھا، کاٹ تھا، لیکن قرآن مجید کا کاٹ نہیں تھا۔ وہ اتنا بہترین کلام تھا، اتنا جاذب کلام تھا، اتنا میٹھا کلام تھا کہ جو سنتا تھا سنتے ہی رہ جاتا تھا، عورتیں ہوں، بچے ہوں، سب لوگ۔ جیسے آج کے دور میں یہاں میوزک وغیرہ ہے، ریل دیکھتے رہ گئے، اس طرح کا وہاں معاملہ تھا۔ تو ان لوگوں نے پھر یہ فیصلہ کیا تھا کہ دیکھو سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے کہ قرآن سننا، تو لہٰذا ہم لوگ تہیہ کرتے ہیں کہ قرآن سننا اچھا لگے نہ لگے، ہم لوگ یہ کرتے ہیں کہ ہم لوگ قرآن نہیں سنیں گے، نہ کسی کو سننے دیں گے، اور کہیں پہ بھی کوئی پڑھے گا تو اس میں شور مچا دیں گے تاکہ اس کے اثر کو زائل کر دیں۔ تو یہ لوگ جو ہے متفقہ فیصلہ کر لیتے۔ وقال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن، مت سنو اس قرآن کو، بلکہ والغوا فیہ، تاکہ اس میں غلو ڈالو، شور کرو، ادھم مچا دو، والغوا فیہ لعلکم تغلبون، تب جا کر کے غالب آؤ گے، ورنہ قرآن سے جیت نہیں پاؤ گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے قرآن سنانے ہی نہیں دیتے تھے، شور مچا دیتے تھے۔ لیکن ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ رمضان کا مہینہ تھا، اور یہ لوگ سمجھے کہ رجب میں گئے ہیں، رجب، شعبان، رمضان 2 مہینہ کے بعد جو ہے رمضان کے مہینے میں یہ لوگ، یعنی قریش کے جو سردار لوگ تھے، وہ حرم میں بیٹھے ہوئے تھے، بہت سارے لوگ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اچانک موقع مل گیا کہ حرم میں تو شور نہیں کریں گے، اس کا احترام کریں گے، اور پھر بعد میں جو کریں گے دیکھا جائے گا، لیکن ایک گولڈن چانس ملا ہے۔ دیکھیں پبلک بھری ہوئی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اندر چلے گئے، اور جانے کے بعد جو ہے نا اچانک کھڑے ہوئے اور قرآن سنانا شروع کر دیے۔ اور کون سی سورہ کا انتخاب کیا معلوم ہے؟ سورہ نجم کا، یہ 27ویں پارے میں۔ سورہ نجم میں جو ہے بہترین ردم ہے۔ آپ جانتے ہیں قرآن مجید کے جو ہے وہ الفاظ کے ادب کے لحاظ سے جو سب سے کلائمیکس ہے وہ 7 صورتیں ہیں، اور وہ ایک ساتھ ہیں: سورہ قاف، سورہ زاریات، سورہ طور، سورہ نجم، سورہ قمر، سورہ رحمان اور سورہ واقعہ۔ یہ 7 سورت ٹاپ کی صورتیں ہیں اس لحاظ سے، ادبی چاشنی کے لحاظ سے۔ اس میں سے جو ہے سمجھ جائیے کہ بیچ کی سورہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چنے: سورہ قاف، سورہ زاریات، سورہ طور اور سورہ قمر، سورہ رحمان، سورہ واقعہ، بیچ میں سورہ نجم ہے۔ جب سنانا شروع کیے تو وہ لوگ سنتے ہی رہ گئے، اس قدر جو ہے وہ اندر کھو گئے کہ ان کو یاد ہی نہیں رہا کہ ہم لوگوں کا جو ہے کیا انداز ہے اور کیا شور مچانا ہے یا پھر اٹھ کے چلے جانا ہے۔ اور آپ سے اللہ تعالیٰ کا کلام، وہ بھی بہترین کلام: وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ ایک وزن پر جو ہے آیت چھوٹی چھوٹی، سب لوگ سنتے رہ گئے، سنتے رہ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی دیکھ کے سن رہے تو سناتے چلے گئے، یہاں تک کہ پوری سورہ ہی ختم کر دیے۔ اور اتفاق کی بات یہ تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی چالاکی سے یہ سورہ انتخاب کیے ہوں گے، اس کی آخری آیت میں آیت سجدہ ہے: فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا۔
بس اللہ کے لیے سجدہ کرو اور اس کی عبادت کرو، بندگی کرو۔ اور پریکٹیکل آپ صلی اللہ علیہ وسلم آیت سجدہ پہ سجدہ کیے۔ سجدہ میں جانا تھا کہ وہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح سے جو ہے فالو کر رہے تھے انہماک کے ساتھ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گئے تو وہ لوگ بھی سجدے میں چلے گئے۔ ایک شخص تھا جو سجدے میں نہیں گیا، بقیہ سب نے سجدہ کیا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ حرم میں جو ہے جاہلیت کے زمانے میں بھی کون لوگ بیٹھے رہتے ہیں؟ جو شریف النفس لوگ رہتے ہیں۔ یہ ابو جہل وغیرہ تھا نہیں، کرمنل ٹائپ کا آدمی، سب یہ سب شریف لوگ تھے۔ تو سنتے رہے اور آپ سجدے میں گئے، وہ لوگ بھی سجدے میں چلے گئے۔ جب سجدے سے سر اٹھائے ہیں تو ان کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے کہ یہ کیا ہو گیا ہم لوگوں کے ساتھ۔ ایک تو جو ہے قرآن سننا نہیں تھا، پھر اگر کوئی سنا رہا تو اس میں شور کرنا تھا یا اٹھ کے چلا جانا تھا، تو پھر ہم لوگ تو پوری سورہ سنے ہیں اور پھر سجدہ میں سجدہ کیے ہیں ایک اللہ واحد کے، ان کی جو ہے قیادت میں۔ اب جو آواز پہنچی ہے، یہ خبر پہنچی ہے نوجوانوں کو، عورتوں کو، تو پھر جو چڑانا شروع کی ہیں، ان لوگوں کا کلاس لی ہیں علمان والحفیظ۔ اب عورتوں کو یہ لوگ قرآن سننے نہیں دیتے تھے، نوجوانوں کو سننے نہیں دیتے تھے۔ جو لوگ بھی اس مجلس میں نہیں تھے، کیونکہ جو لوگ مجلس میں تھے وہ تو سب برابر کے شریک تھے جرم میں، تو بھائی مٹی ڈالو۔ لیکن جو نہیں تھے ان کو جب پتہ چلی ہے، تب جو اپنے بڑے بوڑھوں کی کلاس لیے ہیں کہ ہم لوگوں کو ڈانٹتے ہیں اور خود قرآن سنتے ہیں اور سجدہ کرتے ہیں اور یہی ہے انصاف۔ اب ان لوگوں کے پاس کوئی جواب ہی نہیں تھا۔ اب بیویاں چڑا رہی ہیں، بیٹیاں چڑا رہی ہیں، مائیں چڑا رہی ہیں، یہ کون سا ہے کہ ہم لوگوں کو نہیں سننے دیتے ہیں اور خود سنتے ہیں۔ آج کے دور میں کوئی مولانا ہو اور کہے بیٹا گانا نہیں سننا ہے، اور وہ پکڑا جائے گانا سنتے ہوئے، تو کیسے کلاس لیں گے؟ سب لوگ ویسے کلاس لینے لگے۔ بالآخر ان لوگوں کو ایک جھوٹ گڑھنا پڑا، تب جا کر کے جان بچی۔ وہ جھوٹ کیا کرنا پڑا ان لوگوں کو؟ ان لوگوں نے کہا کہ دیکھو ہم لوگ جو ہے اللہ کے سامنے سجدہ نہیں کیے ہیں، بلکہ اس میں جو ہے ایک آیت تھی جس میں ہمارے جو ہے دیوی دیوتاؤں کے بارے میں جو ہے ذکر خیر تھا، اس کے سامنے ہم لوگ سجدہ کیے ہیں۔ ان لوگوں نے جھوٹ کیا کرا معلوم ہے؟ دیکھیے، انہوں نے کہا، اس بیچ میں آیت تھی لاسٹ میں کہ ان الغرانیق غرانیق العلا وان شفاعتہن لترجع۔ یہ دیکھیں، انہوں نے کہا اس میں ایک آیت یہ بھی تھی کہ ان الغرانیق العلا، بے شک یہ بلند و پایا دیوتیاں ہیں۔ غرانیق دیوی کی جماعت، بلند و پایا ہے۔ وَإِنَّ شَفَاعَتُهُنَّ لَتُرْجَى، اور بے شک ان کی شفاعت کی امید کی جاتی ہے، ان کی شفاعت اللہ کی مانی جائے گی، تب جا کر کے ہم لوگ سجدہ میں گیا۔ لیکن لوگ سمجھ گئے کہ جھوٹ گڑ ہے، لیکن فیس سیونگ کے لیے چلو اس طرح تو لوگ چڑانا بند کر دیے، لیکن سب جان رہے تھے کہ جھوٹ ہے یہ ایسی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آیت تھی نہیں اس میں۔ قرآن میں تو نہ کوئی جو ہے کوئی چیز داخل کر سکتا ہے، نہ کوئی چیز اس میں سے نکال سکتا ہے۔ اب معاملہ یہ ہوا کہ یہی بات خبر، یہ بہت بڑا حادثہ تھا، بہت بڑا واقعہ تھا پورے مکے میں، یہاں تک کہ یہ بات پہنچتے پہنچتے پہنچ گئی حبشہ۔ اور حبشہ میں جو مسلمان تھے ان کو جا کر کے جو ہے خبر ملی کچھ اور ہی۔ خبر دینے والے نے کہا کہ معلوم ہے مکے والے سارے مسلمان ہو گئے۔ آپ وہ دور کہاں، آپ تو سب لوگ بیٹھ کر کے حرم میں آرام سے قرآن سنتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سناتے ہیں، آیت سجدہ پہ سجدہ کرتے ہیں۔ کہا اچھا یہ بات ہے، اچانک یہ تبدیلی؟ ان لوگوں کو لگا کہ اللہ تعالیٰ دل میں بات ڈال دیا ہوگا۔ سب لوگ بیگ لیے شوال کے مہینے میں اور آئے کہ ہمارا تو اب استقبال ہوگا ویسے جیسے اصحاب کہف کا ہوا تھا۔ لیکن ابھی سمجھ جائیے کہ مکہ جو ہے ایک دن کی مسافت پہ تھی کہ پتہ چلا کہ ارے وہ خبر غلط تھی۔ خبر تو آپ جانتے ہیں کہ وہ اتنا ایک ہاتھ کا سانپ رہتا ہے اور وہ بڑھتے بڑھتے جو ہے 2 ہاتھ کا ہو جاتا ہے۔ ایک ہاتھ کا سانپ مارے، وہ کہے گا ایک ہاتھ ہے، ایک بتا، ایک ہاتھ 2 بتا، بڑا ہو جاتا۔ تو اب یہ لوگ جو حبشہ چھوڑ بھی چکے تھے، مکہ کے بالکل قریب تھے، ریڈ سی کو جو ہے کراس کر چکے تھے۔
اب ان لوگوں کو لگا ارے تو کتنی خوشی کی خبر تھی کہ مکے والے مسلمان ہو گئے ہیں، اب ہمارے اچھے دن آ جائیں گے، اور یہ کہہ رہا ارے وہ تو ایکسیڈنٹل معاملہ تھا، وہ کہاں کون تم کو بتا دیا۔ اب اس میں اختلاف ہو گیا کیا کیا جائے، تو کچھ لوگوں نے کہا کہ واپس چلو نہیں تو پھر مار کھاؤ گے، کچھ لوگوں نے کہا کہ ارے بھائی جب آ گئے ہیں یہاں تک، ریڈ سی بھی کراس کر لیے ہیں، تو چلتے ہیں مکہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جدائی بھی برداشت نہیں ہو رہی ہے، جو ہوگا دیکھا جائے گا، مار کھائیں گے چلے گا۔ تو بہت سارے لوگ واپس آ گئے، بہت سارے لوگ واپس چلے گئے، کچھ لوگ جو قریش کی پناہ لے کر کے آ گئے۔ تو یہ جو معاملہ ہو، اب اس کے بعد تو اور بھی زیادہ جو ہے قریش والوں کو غصہ آیا، جو لوگ واپس آئے تھے ان پہ اور غصہ آیا، پھر ظلم و ستم کے جو ہے ایک نئی داستان رقم کرنا شروع کر دیے۔ تو سمجھ جائیے کہ نیکسٹ ایئر پھر جو ہے ہجرت حبشہ صحابہ کرام کو جانا پڑا، اور اس میں جو ہے 100 کے قریب لوگ تھے۔ تو یہ بھی پہنچ جائیں گے، یہ میں تفصیل سے بتاؤں گا کون کون کیسے گئے، اور پھر ان کو واپس لانے کے لیے جو ہے پھر ٹیم بھیجی جائے گی، اور پھر وہاں پہ کیا معاملہ ہوگا وہ بہت دلچسپ ہے، وہ نیکسٹ ویڈیو میں بتاؤں گا۔ جزاک اللہ۔